پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا جو سب سے عظیم دن تھا وہ تھا جب ہم ایٹمی پاکستان بنے، اور اس کے بعد پاکستان کا ایک بہت یادگار دن وہ تھا جب اس خطے میں پاکستان نے ثابت کیا، یہ 2025 کو مئی کے مہینے میں، کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ناقابل تسخیر ہے۔ اور تیسرا اہم ترین موقع اب پاکستان کو ملا ہے جب دنیا بھر کے اخبارات، بڑے معتبر موقر اخبارات، صرف ایک ہی شاہ سرخی چھاپ رہے ہیں، صرف ایک ہی ہیڈ لائن دے رہے ہیں کہ پاکستان آپ کا شکریہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان آپ نے ایک تہذیب بچا لی، پاکستان آپ نے دنیا کی معیشت بچا لی، پاکستان آپ نے دنیا کو امن دے دیا۔ جس طریقے سے، جس تحمل، برداشت اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور بلا شبہ جہاں پاکستانی قوم یا پاکستانی قیادت مبارکباد کی مستحق ہے، وہی یہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی حکومت اور خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عوام، یہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دیکھیے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج پاکستان دنیا میں امن کے سفیر کے طور پر اور امن کے پیغامبر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو خلق حسین پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کی کوششوں سے یہ جنگ جو ہے بند ہوئی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ ہر ملک سے بات کر سکتا تھا، ٹھیک، سوائے اسرائیل کے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے پاکستان جس سے رابطہ نہ کر سکے اور بات نہ کر سکے۔ تو پاکستان کا ایران کو بھی اعتماد حاصل تھا، امریکہ میں بھی اس کی بات سنی جا رہی تھی، اور جو خطے کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، مصر ہے، تو اس سے چین ہے، تو سارے جو ہے پاکستان کا اعتبار کرتے ہیں اور پاکستان کی بات جو ہے اس کا وزن محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان نے یہ جو اپنی یہ بہت ساکھ جو ہے اپنی بنائی ہے۔ اور وہ جو آپ نے پہلا دن شمار کیا تھا نا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے مدینہ منورہ میں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہمارے ہاں اخبار دوسرے دن پہنچتا تھا، آج اخبار کل پہنچتا تھا۔ ٹھیک ہے، ظاہر انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو وہ 1996-97 کی بات ہے۔ اگلے دن جب اخبار آیا، اللہ اکبر، اس پر نواز شریف کی تصویر، ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کی تصویر، اور پوری دنیا مبارکیں دے رہی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ اکبر کہ اس دن یونیورسٹی میں جس شخص نے اخبار دیکھا ہے وہ ہمارے قائدین کو چوم رہا تھا، سبحان اللہ، اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ آج مسلمان مضبوط ہو گئے۔ الحمدللہ۔ تو یہ جو موقع آج آیا ہے، یہ اسی کا تسلسل کہہ لیں۔ اخبارات میں ایک پاکستانی پرانے مجاہد، پرانے سپاہی بزرگ ہیں، وہ لکھا کرتے ہیں ایک کالم، اور ان کے کالم کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان اللہ کا ایک راز ہے، یہ ہمیشہ رہے گا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ پچھلے دنوں جب وہ ایک بڑی کامیابی سمیٹی تھی جب انہوں نے وزیر اعظم کا استقبال کیا ریڈ کارپٹ پہ، اور بڑے ان کا استقبال اس طرح ہوا کہ دنیا نے دیکھا، تو اس وقت پاکستانی تو خوشیاں منا رہے تھے، ہم نے سعودیوں کو بھنگڑے ڈالتے دیکھا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ وہ اس قدر پاکستان خوشی تھی انہیں، بھنگڑے ڈالنے دیکھا ان کو، اور یہی صورتحال اب ہے۔ یہ جو گزشتہ رات ہے تو بالخصوص ریاض کے اندر الرٹ جاری ہوا، رات 3 بجے کے قریب وہاں پہ الرٹ جاری ہوا، ساری قوم بیدار ہوگی، ان کو کہا گیا کہ اپنے، یہ بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی کہ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم، وہ جو دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے تھے، پھر انہوں نے آخری لمحے ایران کو یہ احساس دلایا کہ اگر آپ پاکستان کی بات نہیں مانو گے، اگر پاکستان کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوگے، تو بتاؤ کون ہے جو اس جنگ کو روکے۔ یہ جو جملے تھے نا، یہ بڑے زبردست تھے کہ کون ہے اس وقت جو جنگ کو روکے گا اگر آپ پاکستان کی بات نہیں سنتے، پاکستان کے کھڑے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ آیا ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہمارا فارسی فخر سے بلند ہوا ہے، پوری دنیا کے سامنے پاکستان جو ہے نا ایک باوقار مقام پر جا کے کھڑا ہو گیا۔
اور یہ وہ موقع ہے کہ جو وہ دوست ہمارے جو دوسری طرف رخ کر رہے تھے، یعنی پچھلے سال جو مارکا ہوا بنیان مرصوص کے حوالے سے، اور ہم نے جس طرح ہمارے پاک افواج نے اور موجودہ حکومتی رجیم نے مل کر پاکستانیوں کے ساتھ مل کر اور مکمل قومی یکجہتی کے ساتھ اپنے دشمن کو ناکوں چنے چپوائے اور ان کا ناک جو مٹی میں رگڑا، اس کے بعد ہمارے جو دوست ہم سے جدا ہو رہے تھے اور ان کا رخ کسی اور جانب ہونا شروع ہو گیا تھا، ہمارے دشمن کی طرف ہونا شروع ہو گیا تھا، ان کا رخ پھر ہماری طرف ہوا. اور یہ ایک دوسرا موقع ہے کہ جس اپنا جو رخ ہماری طرف ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے خود اترانا شروع کر دیا ہمارے دوستوں نے. محترم، ہم عموماً ایک شعر مختلف اشتہارات پہ اور فلیکسوں پہ پڑھتے تھے تو ہنسی آتی تھی، لیکن آج اس شعر کی عملی صورت سامنے آئی ہے. کیا بات! ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. واہ واہ واہ، کیا بات! تو الحمدللہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے فیلڈ مارشل حفظہ اللہ اور ہمارے وزیر اعظم، انہوں نے دن رات محنت کی، اللہ پہ توکل کیا، اور اللہ نے ان کے توکل اور ان کی عاجزی کو پھل لگایا، اور الحمدللہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک پاک کو اللہ نے دنیا کی اقوام کے اندر ایک عزت اور شرف عطا فرمایا. بے شک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچپن سے ہم نے سیکھا اور دیکھا اور اس وطن سے محبت کے مختلف مواقع آئے، یہ ایک عظیم وہ دن ہے جس میں ہمیں ایک بہت خوشی اور اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے اور پاکستان کی قیادت کی وجہ سے امن عالم کو جو ہے وہ ضمانت ملی ہے، امن عالم کو استحکام ملا ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے تدبر اور صبر کے ساتھ فریقین میں بات چیت کی جو ہے میز سجائے بیٹھا ہے. الحمدللہ. بے شک. پاکستان کو لوگ جو ہے وہ کسی وقت سازشوں کا جو ہے وہ مرکز سمجھتے تھے، لیکن آج پاکستان کو وہ امن کا گہوارہ اور امن کی جگہ بلکہ عالمی امن کا گہوارہ سمجھ رہے ہیں، بن چکا ہے. بالکل. اگر یہ کہا جائے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر والی جو سبحان اللہ بنی ہوئی ہے. کیا بات! میرا تو یہ ذاتی صورتحال اگر آپ پوچھیں تو کبھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کبھی دل قرار، اور ایسے کیفیات میں کبھی خوشی ہے، اور ایسا رات بھی ہم نے خصوصی ٹریٹ کی گھر کے اندر. اچھا، ماشاء کہ خوشی کو سیلیبریٹ کرنا بھی ایک کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نفل بھی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھائے. سبحان اللہ. کبھی یہ تھا کہ ہمارے جھگڑے لوگ چکاتے تھے، ہمیں معاہدے کرنے پڑتے تھے امن کے لیے، اور یہ وہ کبھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کبھی اس طاقت کا. لیکن آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم عالمی طاقتوں کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آ رہے ہیں. یا رب العالمین، ہمارے ملک نے جو امن کی کوشش کی ہے اس کو مستقل فرما دے، اللہ تعدیر فرما دے. یا رب العالمین، ہماری مسلمان کی عادت کو جزائے خیر عطا فرما دے. اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے. اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرما دے. یا رب العالمین، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اور دیگر تمام احباب اور سعودی عرب کے حکمران شہزادہ سلمان، ان سب کی کوششوں کو قبول فرما